سے کہ دیکھو تم دیکھ ذرا الہی کاش یہ حسرت نکل جائے تو اچھا ہے، نکل جائے تو اچھا ہے، نکل جائے تو اچھا ہے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، بڑی ہی اہم اور خاص بات میں پیش کر کے گزر جاؤں گا، اس لیے کہ مبارک بھائی کی جانب سے جو وقت ملا ہے وہ 10:30 بجے تک وقت ملا ہے، اسی میں سے 5 منٹ آگے ہو سکتا ہے۔ اول اس بات کو آپ سماعت کریں کہ ہم جب بھی بیٹے یا بیٹیوں کی شادی کریں، نسبت کے لیے ہم کہیں تشریف لے جائیں، کسی کے یہاں جائیں، تو ہم ان بچے اور بچیوں میں صرف گورا رنگ نہ دیکھیں، ہے نا حضرت، صرف گورا رنگ نہ دیکھیں اور ان کی خوبصورت بلڈنگ کو بھی نہ دیکھیں، ان کی خوبصورت عمارت کو بھی نہ دیکھیں۔ حالانکہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر خوبصورتی، بلڈنگ، اچھی عمارت اگر مل رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ آپ کے لیے نعمت ہے، یہ آپ کے لیے نعمت ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں۔ خیر میں ابھی شروع کیا ہوں، میری پوری بات سماعت کریں گے۔ تو روپیوں پیسوں پہ دھیان نہ دیں، اور یہ میں دونوں سے مخاطب ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو صرف لڑکی ہی اچھا سلیکٹ کریں گے، منتخب کریں گے، یا لڑکے کی شادی کر رہے ہیں تو صرف آپ اپنے گھر کے لیے جو فوٹو منتخب کریں گے وہی بہتر ہو، نہیں، یہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم بچی کی شادی کریں یا بچے کی شادی کریں، ہم ہونے والے لڑکے یا لڑکی کی منتخب ہم کیسے کریں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے حضرت، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ کیوں اہم مسئلہ ہے؟ کیوں میں بول رہا ہوں، آخر کیوں بول رہا ہوں اہم مسئلہ ہے، اہم من بڑا امپورٹنٹ مہتو، کیوں ایسا کیوں؟ آپ ایک اسکول کو تلاش کر رہے ہیں، آپ ایک مدرسے کی تلاش میں ہیں، فرسٹ اسکول، پہلا مدرسہ جو ہوتا ہے وہ بچے کی ماں ہوتی ہے، بچے کی ماں ہوتی ہے، ماں۔ تو آپ اپنے بیٹے کے لیے جو بہو تلاش کریں گے، فرسٹ یونیورسٹی آپ تلاش کر رہے ہیں، تو یونیورسٹی میں پڑھائی جب اچھی ہوگی، حضرت توجہ چاہوں گا آپ سے، جب یونیورسٹی میں پڑھائی اچھی ہوگی تو ان میں جو بچے جائیں گے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہ بچے بھی اچھے MBBS ڈاکٹر بن کر کے نکلیں گے، ہے نا۔ اور اگر یونیورسٹی میں پڑھائیاں اچھی نہ ہوتی ہو، یونیورسٹی کا نظم و نسق، انتظام، مینجمنٹ اگر صحیح نہیں ہو، ان بچوں کی تعلیم اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وہ عورت بچے کے لیے یونیورسٹی ہے، پہلا مدرسہ ہے، وہ پہلا اسکول ہے، تو ان کو بہتر آپ تلاش کریں۔ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، یہ ایک سخت مسئلہ ہے۔ تو صرف گورے رنگ کو، روپیے پیسے کو، اچھی بلڈنگ، اچھی عمارت کو نہ دیکھیں،
بلکہ ان بچیوں کو جو آپ تلاش کریں، فرسٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ عورت، وہ لڑکی، وہ بچی دیندار ہے کہ نہیں، وہ بچی دیندار ہے کہ نہیں، وہ بچی اخلاق مند ہے کہ نہیں، وہ بچی قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے کہ نہیں۔ ان چیزوں کو آپ تلاش کریں، اور جب ان چیزوں کو تلاش کریں گے، ان کے بعد اگر اچھی بلڈنگ مل رہی ہے، اچھی عمارت مل رہی ہے، وہ بچی مالدار ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر بات ہے، اچھی بات ہے، پلس پوائنٹ ہے یہ آپ کے لیے، یہ آپ کی زندگی میں۔ لیکن ان چیزوں کو چھوڑ کے صرف اور صرف کچھ لوگوں کی یہ عادت بن چکی ہے کہ اس گھرانے میں میں اپنے بیٹی کی شادی کروں گا تو ہمیں اتنا مال، اتنی رقم ملے گی، اتنی دولت ملے گی۔ یاد رکھیے، اور معاشرے کا اور سماج کا آپ نظارہ کیجئے، مشاہدہ کریں گے تو میں بالکل یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شخص منہ مانگا پیسہ لیتا ہے اور پیسہ لے کے اس بیٹے کی شادی کرتا ہے، آئندہ مستقبل میں کل ہو کر کے وہ باپ، وہ بھائی در در دوسرے کے یہاں پیسہ مانگتے پھرتے رہتا ہے۔ وہ باپ، وہ بڑا بھائی، یا وہ گارجین، وہ پیرنٹس، وہ والدین مقروض ہو جاتے ہیں، مقروض قرض میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ میری جچی تلی ہوئی بات ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میں پہلے ہی کہا تھا کہ آپ بہترین امت ہے تو آپ کی سوچ بھی بہتر ہو، اور اتنا ہی نہیں، تمام چیزیں لینے کے بعد لڑکی کے والد محترم کو اتنا آپ آتنک کرتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں کہ اگر کھانے پینے میں کھسی کا میٹ اور گوشت نہ ملے، آپ وہاں جا کر کے آتنک مچا دیتے ہیں۔ اجی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس بچی ہے کہ نہیں؟ کل کی تاریخ میں آپ بھی اس مراحل سے، اس مناظر سے گزریں گے، اور یاد رکھیے، کسی کی مصیبت، بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک دم مکمل وثوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ یہ بات بول رہا ہوں میں، آپ اس بات کو نوٹ کریں اور یاد رکھیں، اس بات کو پاکٹ میں رکھ کر کے اپنے ذہن و دماغ میں بسائیں، اور اس بات کو بکھرنے نہ دیں کہ جو کوئی بھائی ایک دوسرے کی مصیبت کو دیکھ کر ہنسے گا، یاد رکھیے آپ اس بات کو، ایک دوسرے کی مصیبت کو دیکھ کے جو ہنسے گا، اس کی اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اس مصیبت میں ملوث نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی موت نہیں آ سکتی ہے۔ آپ ان کو پریشان کرنے جاتے، آتنک کرنے جاتے، اور اتنا ہی نہیں، اتنا روپیہ لے جائے گا، اتنا روپیہ کا پٹاخا اور وغیرہ وغیرہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ اسٹیج پر رنگ برنگ کی چمکی ہوتی ہے، میں تو نام بھی نہیں جانتا ہوں، اتنا دور تک نہیں پہنچا ہوں۔ تو یہ روپیہ پیسے میں کیا ہے؟ یہ آگ لگانا ہوا، آگ لگانا، اور اسی آگ لگانے کا دوسرا نام ہے فضول خرچی، اور اس فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور جو شیطان کا بھائی ہوگا اسی کے ذہن و دماغ میں غلط غلط باتیں پھیلے گی، اسی کے ذہن و دماغ میں اچھی بات ان کے ذہن و دماغ میں نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے میں وہ تمام والدین سے گزارش کروں گا
کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے اچھی بہو، دیندار بہو، دیندار لڑکی تلاش کریں، اور ان والدین کے لیے میں یہ بھی مخاطب ہو کر سے کروں گا کہ آپ اپنے لیے جو داماد تلاش کرتے ہیں ان لڑکوں میں بھی یہ دیکھیں، آپ ان بچوں میں بھی یہ دیکھیں کہ وہ بچہ دیندار ہے کہ نہیں۔ اول نمبر میں وہ بچہ اپنے والدین کو سلام کرتے ہیں کہ نہیں، والدین کو، اپنے رشتہ دار میں ان کا سلوک کیسا ہے۔ یاد رکھیے آپ اس بات کو، ذہن و دماغ میں بتا لیجئے کہ وہ داماد ہونے والا آپ کا اگر وہ اپنے والدین کو سلام کرتا ہوگا، اگر آپ کے گھر میں کبھی تشریف لائیں گے تو آپ کو باپ کا درجہ دیتے ہوئے آپ کو بھی وہ سلام کریں گے، آپ کو بھی وہ سلام کریں گے۔ میرے نوجوانوں اور میرے بڑے بھائیوں، لیکن آپ کی فطرت، آپ کی عادت، میں ایک بات کی قید لگا دیتا ہوں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ کل ہو کر کے یہ بولیے گا مولانا سب کو کہہ رہے ہیں، نہیں، میں اس بات کی قید پہلے لگا دیتا ہوں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، جن کی یہ فطرت ہے ان سے مخاطب ہو کے بول رہا ہوں، میں یہ بات ان سے مخاطب ہونا اس بات سے کہ آپ کی فطرت اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ آپ کو دیکھنے کے بعد کسی بھی نظریے سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ مسلمان کا بچہ ہے، آپ مسلمان کا بیٹا ہے۔ بال کٹنگ، پہلے تو لوگ آرتھک استھتی سے کافی پریشان ہوتے تھے، لیکن اگر لوگوں کی ابھی اس دور جدید میں آرتھک استھتی اگر صحیح ہوئی ہے تو مانسک استھتی سے وہ پریشان ہے، دماغ بھی سنتلن کا بگڑا ہوا ہے، روپیہ پیسہ ہوتے ہوئے بھی جینس پینٹ کو پھاڑ کے پہنتا ہے، کٹنگ کر کے۔ یہ ہماری سماج کی خرابی ہے کہ نہیں؟ آپ مسلمان ہو جی، آپ بہترین امت ہو، آپ اچھی امت ہو، آپ کا کام بھی بہتر ہونا چاہیے، اور گلے میں مرچی لٹکا ہوا رہتا، مرچی دیکھنے کے بعد کہیں سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ ہماری ماں بہن اپنے شوہروں کے نہیں سجے گی، گھر میں میلی کچیلی کالی ٹٹوئی بنی ہوئی رہے گی جیسے من تیسے، اس لیے کہ آپ کی زندگی میں تو سب سے بڑے بادشاہ آپ کے شوہر ہیں جی، لیکن آپ ان کے لیے نہیں سجیں گی۔ جس وقت آپ کو مارکیٹ جانا ہوگا اور آپ کا جسم کھل کے بول رہا، میری ماں اور بہنوں سنو، میں آپ سے مخاطب ہوں، آج میں نہیں بولوں گا تو آپ کے ساتھ بولے گا کون؟ آپ کا جسم مارکیٹوں میں دوسروں کے ساتھ خلط ملط ہوتا ہے، آپ کا جسم کیا وجہ ہے؟ آپ اپنے گھر رہی تو پھر ملیں گے، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغوا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو، میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صرف کے دل سے توبہ کر رہا ہوں۔ آپ حضرات میرے ساتھ پڑھیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ